ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی مختصر ترین تفسیر، آسان ترین ترجمہ اور اہم ترین مسائل اور ان کا حل. سورہ الحشر کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے خوبصورت ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ میرے امتیوں اللہ رب العزت کے خوبصورت 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام جو شخص ان کو یاد کر لے وہ جنت پا لے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں والی جنت عطا کر دیں گے. قابل احترام ناظرین، اسماء حسنہ 99 ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں. پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے چند اسماء پیش کیے تھے، اور ان میں سے اللہ رب العزت کی عظمت، شان، کبریائی پر دلالت کرنے والا نام العظیم آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ان ناموں کے معنی جان کر، مفہوم سمجھ کر، ان کے ذریعے اپنے رب سے دعائیں التجائیں کر کے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے. انسان ہے اور اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں کا ہر وقت فقیر ہے، اور اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت کے اولو العزم رسول ہوں، رسولوں کے والد گرامی آدم علیہ السلام ہوں، اور آدم ثانی نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سبھی اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی بخششوں کے محتاج ہیں. تو عام انسان کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب کے سب لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں، تم اپنے رب کے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور وہ اللہ اکیلا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ اکیلا بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ عرش والے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، اگر تم سب کے سب ایک مومن شخص کی طرح پکے ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، نیک سیرت ہو جاؤ، نیک چال چلن والے ہو جاؤ، تو میرے ملک، میری بادشاہت، میرے خزانوں میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں ہونے والا. اور اگر تم سارے کے سارے گناہ گار ہو جاؤ، نافرمان ہو جاؤ، بد چلن ہو جاؤ، تو میری بادشاہی میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آنے والی. تو وہ ہے اللہ غنی، وہ ہے اللہ الرزاق، وہ ہے اللہ الوہاب، وہ ہے مالک المنان، وہ ہے غفور الرحیم. تو اس اللہ کے ناموں کو جاننے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیسے مانگا جائے، کب مانگا جائے، کس طریقے سے مانگا جائے. تو اللہ کے اسماء حسنہ کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان کا سہارا لینے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کو طریقہ آ جاتا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا کیا ہے اور کب مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے. تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے اسماء حسنہ کی مختصر تشریح پیش کر رہے ہیں. تو آج آپ کی خدمت میں جو اس میں گرامی پیش کریں گے
وہ ہے القاہر والقہار، دونوں کا ہی مادہ ایک ہے قہر، اور القاہر اور القہار وہ اللہ، وہ ذات کہ جس کا غلبہ، جس کی حکومت کائنات کی ایک ایک چیز پر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے، کائنات میں موجود ننھی سے ننھی مخلوق اور لاکھوں کروڑوں گنا بڑی مخلوق، وہ ستارے ہیں، وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، اور سورج سے بڑی بڑی مخلوقات، وہ سب کی سب اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں۔ تو القاہر وہ ہے، القہار وہ ذات ہے کہ جس کی ساری مخلوق اس کے حکم کے تابع، اس کے غلبے کے تحت اور اس کی سلطنت کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے غلبے، اس کی طاقت، اس کی قوت سے باہر نہیں، اور کوئی چیز اس کی کائنات سے باہر نہیں، ہر چیز جس کی ہے اس کو کہتے ہیں القاہر۔ اور وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بڑی بڑی مضبوط قوت والی مخلوق اس نے پیدا کی، بڑی بڑی جابر قومیں پیدا کی، لیکن فرماتا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ان کا قد 100 فٹ ہو، ان کا قد 60 فٹ ہو، وہ کھجور کے تنوں جیسے لمبے ترنگے ہوں، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر گھر بنانے والے ہوں، وہ سخت ترین پہاڑوں کو تراشنے والے ہوں، لیکن پھر بھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کی مخلوق دولت کے انبار لیے پھرتی ہو، فوجی ان کے دائیں بائیں ہوں، وہ اپنی طاقت اور قوت بنانے کے لیے لوگوں کو تہس نہس کر رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنا تعارف کراتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا اور وہ زبردست غلبے والا، قوت والا، طاقت والا، اور وہ ہے القہار اور القاہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن قیامت آئے گی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی اور اللہ عرش والا جو القاہر اور القہار ہے وہ روٹی کو جیسے چاہے گا الٹ پلٹ کرے گا اور ساری مخلوق اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا اس وقت پل صراط پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ آسمان و زمین چینج کر دیے جائیں گے، تبدیل کر دیے جائیں گے، یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے اور یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، نئی زمین اور نیا آسمان، اور لوگ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، وہ ہے بھی اکیلا اور ہے بھی قہار، زبردست قوت والا۔ اس اللہ قہار کے حکم سے آسمان زمین قائم ہے، سورج اور چاند اور ستارے اپنی اپنی منزل پر رواں اور دواں ہیں، ساری کائنات انسانوں کی خدمت پر معمور ہے تو اللہ کے حکم سے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی ہر مخلوق چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے سب کی سب اس کے تابع ہے، سب اسی کے غلبے اور سیطرت کے نیچے ہے۔ اور وہ جانور جو بڑے ہیوی، بڑے قوت والے، بڑے مضبوط، جو ٹنوں کے حساب سے سامان اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک انسان ان کو معمولی سی رسی ڈال کے نکیل بنا کے لے کے جا رہا ہے، تو یہ کس کے حکم سے ہیں؟ وَذَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ القاہر القہار، اس کے حکم سے یہ بڑے بڑے زبردست جانور تمہاری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، کسی سے خدمت لے رہے ہو، کسی کا گوشت کھا رہے ہو، کسی کا دودھ پی رہے ہو، اور وہ چپکے سے خدمت کیے جا رہے ہیں، تو یہ وہ ذات ہے جس کو القاہر اور القہار کہتے ہیں۔ اور اس کے القاہر اور قہار کا وہ اصل روپ نظر آئے گا قیامت کے روز، جب اللہ رب العزت زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں اپنی اپنی بادشاہت کے ڈنکے بجانے والوں ادھر آؤ ذرا دکھاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، بولو کون بولتا ہے کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، سب بادشاہ جابر بڑے بڑے قاہر جو دنیا میں بنے پھرتے تھے
سب کے سب خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ آج حکومت، آج بادشاہت اس کی ہے جو اکیلا ہے اور وہ قہار ہے اور وہ القاہر ہے۔ تو اللہ جس کے دو اسماء القاہر اور القہار ہیں، وہ اپنے بندوں کی مدد، ان کی نصرت اور ان کی حمایت کرتا ہے جبکہ بندے اس کو اپنا رب مان لیں۔ اور دنیا میں پھرنے والے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، جن کو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر مان ہوتا ہے، اور جن کو اپنی فوجوں پر مان ہوتا ہے، جن کو اپنے زور پر مان ہوتا ہے، وہ القاہر کے روب، اس کے دبدبے، اس کی قوت کے سامنے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ دعوت دی تو دشمن بن گئے، اور دشمن بھی اس حد تک کہ نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے اس رسول کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ہر دم تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہمارے پاس غلبہ ہے، مکے کی حکومت ہمارے پاس ہے، دولت کے انبار ہمارے پاس ہیں، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن وہ اللہ جو اپنے مومن بندوں کو اپنا بنا لے، جب مومن بندے اس کا بن جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی مدد و نصرت کرتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اور جس کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی جائیں اور رسول ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہوا آواز لگا دے کہ اللہ اب یہ دشمن اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے اب ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر رہے ہیں، تو وہ مالک کہتا ہے میں بھی ہوں کون؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ تو سارے بندوں پر غالب ہے، اس کا زور چلتا ہے سب پر۔ تو پھر اس کی مدد آ جاتی ہے، اس کی نصرت آ جاتی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہو، جو بے یار و مددگار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، جو خود کو کمزور سمجھ رہا ہو، اور دنیا کے بڑے بڑے جابر قوتیں اور فوجیں اس کے مقابلے میں ہوں، تو وہ القاہر اور القہار اس کی مدد کو آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بد نصیب، بدبخت، روح سیاہ، جابر قسم کے سرداروں کا ٹولہ پاس بیٹھا ہے، شرارت سوجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر ایک ذبح شدہ اونٹ کی گندگی ڈال دی، وزن اتنا زیادہ کہ بڑی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے۔ لخت جگر فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ میرے والد گرامی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، باغی آئیں، ابھی ننھی منی چھوٹی سی بچی ہیں، تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس گندگی کو اٹھایا، سائڈ پہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ان جابروں، ان قاہروں، ان ظالموں کے خلاف اپنے رب سے دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تیری صفت ہے القاہر والقہار، اللہ تیرے سامنے انہوں نے بہت ظلم کیا، اللہ اب ان کو پکڑ لے، اللہ یہ جو ہنس رہے ہیں، ان کے کہکے نکل رہے ہیں اور یہ خوشی سے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، اللہ ان کو پکڑ لے۔ تو القہار نے اپنے نبی کی دعا قبول کر لی، فرمایا گھبراؤ نہیں، بہت جلدی ان کی پکڑ آنے والی ہے۔ اور پھر صحابی رسول کہتے ہیں وہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کر، اپنے آپ کو غالب سمجھ کر، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کے رسول نے دعا کی تو جنگ بدر کے کنویں میں سارے سردار قتل کر کے الٹے منہ اس میں پھینک دیے گئے۔ ایک ایک بندے کو میں نے دیکھا جو اپنے آپ کو جابر سمجھتے تھے، وہ وہاں گرے ہوئے تھے۔ تو القاہر وہ ذات جو اپنے مظلوم، اپنے کمزور بندوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ اپنے ساری مخلوق پر، اپنی ساری کائنات پر غالب ہے، غلبہ رکھتا ہے، اور جو اس کے اس غلبے کو چیلنج کرے اس کو مزہ بھی چکھاتا ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو قاہر سمجھا، اپنے آپ کو جابر سمجھا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھا، اور اللہ رب العزت کی صفت قہار کو چیلنج کر بیٹھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہیں، ہمیں قوت اور غلبہ حاصل ہے، ہم مضبوط ہیں، حکومت ہماری ہے، بادشاہت ہماری ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔
مردوں کو پیدا ہوتے ہی بیٹوں کو مار دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اپنی خدمت کے لیے۔ تو جب اللہ رب العزت کے قہر کو چیلنج کیا تو وہ قہار کہتا ہے پھر اب تمہارے ہی گھر میں میرا رسول وہ ہوگا جو تمہاری بادشاہت بھی ختم کرے گا، تمہارا غرور اور گمنڈ بھی مٹی میں ملائے گا، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد پرورش بھی تیرے ہی گھر میں پائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی گمنڈی جابر حکمران کے گھر میں پرورش بھی دی، اور پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس جابر اور قاہر حکمران اور اس کی پوری قوم کو سمندر میں غرق کر کے بھی دکھایا۔ تو قابل احترام ناظرین، القاہر اور قہار مظلوموں کا مددگار، بے کسوں کا مددگار، بے سہاروں کا مددگار، جس کی ساری کائنات میں چلتی ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس کے حکم کے باہر نہیں، اس کو کہتے ہیں القاہر اور القہار۔ مشرکین مکہ اپنی قوت اور گمانڈ میں آ کر مسلمانوں کو چیلنج کر بیٹھے، میدان بدر میں جمع ہیں، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو جانے کے باوجود طاقت نے رکنے نہیں دیا، گمانڈ آ گیا سامنے، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور اعلان کر بیٹھے کہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان آئے ہوئے ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس گھوڑا نہیں، کسی کے پاس ڈھال نہیں، اسلحے سے خالی پیدل چلتے ہوئے آ گئے ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا پالا کن سے پڑا ہے، اب ہم ان کو ختم کر کے جائیں گے، اور کئی روز بدر کے میدان میں جشن منائیں گے، شراب پئیں گے، اور بڑے بڑے فنکار اور فنکارائیں یہاں پر میلہ کریں گی، لوگ دیکھیں گے اور دور دور تک ہماری شہرت جائے گی، اور آئندہ کبھی ان مٹھی بھر کمزور مسلمانوں کو ہمارے جیسے طاقتور کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی قوت اور اپنی سرداری کے گمنڈ میں آ کر چیلنج کر بیٹھے القاہر اور القہار کو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوری، اپنی قلت، تعداد بھی قلت ہے، تھوڑی تعداد، تھوڑا اسلحہ، تھوڑے گھوڑے اور ہر چیز میں کمی کو اپنے رب کے سامنے رکھا، سجدہ ریز ہو کر القاہر کو مدد کے لیے پکارا، اور القاہر کی مدد آ گئی کہ میرے بندے گھبراؤ نہیں، اب تمہیں مدد دی جائے گی۔ اور پھر جب مدد آئی القاہر اور القہار کی تو وہ 313 جو نہاتے تھے اور وہ جو 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس تھا، وہ اپنی 70 لاشیں بدر کے کنویں میں پھینک کر اور 70 قیدی کروا کر باقی زخمیوں کی حالت لے کر واپس جانے پر مجبور ہوا۔ زخمی مکہ پہنچتے ہیں تو گھر گھر میں ماتم کہ کیا ہوا، اتنی بڑی قوت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی، اتنا اسلحہ تھا، اتنے افراد تھے، پھر بھی شکست ہو گئی۔ کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، اور بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ القاہر اور القہار کی قوت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو قابل احترام ناظرین، القاہر اور القہار وہ اللہ جو اپنی پوری مخلوق پر غالب بھی ہے اور اپنی پوری مخلوق پر اس کا حکم چلتا ہے، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک پتا، کوئی ایک شخص اس کے حکم کے باہر نہیں۔ بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے، چاند اور سورج، ندی اور نالے، پہاڑ اور زمین، ہر چیز اس کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، اور جب تک اس کا حکم ہوتا ہے تب تک وہ چلتا رہتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، آج کے درس میں ہم جو دوسرا اسم گرامی اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ہے الجبار۔ الجبار کا مطلب ہے کہ وہ طاقتور، وہ قوت والا اللہ جس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے اور جس کی سننے پر ہر مخلوق مجبور ہے۔ الجبار کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنے بندے کے نقصان پورے کرتا ہے۔ بندہ بیمار ہو کر صحت کھو دے تو اس کو صحت عطا فرماتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو کے مالی معاملات کا شکار ہو جاتا ہے تو مالی مسائل سے نجات دینے والا ہے الجبار۔ خوف کی وجہ سے جان نکلی جا رہی ہو تو جو امن دیتا ہے اپنے مومن بندوں کو وہ ہے الجبار۔ تو وہ ذات جو دن اور رات، صبح اور شام اپنی مخلوق کے اندر حالات کو تبدیل کر رہی ہے اور ان کی کمی، ان کے نقصان اور ان کے نقص کو پوری کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں الجبار۔ تو الجبار وہ ہے جو علیم بھی ہے، جو قدیر بھی ہے، جو قاہر اور قہار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارفعنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت دعا میں بھی واجبرنی کے لفظ آئے ہیں جو جبار سے ماخوذ ہیں، کہ وہ اللہ جو اپنے بندے کی کمیاں پوری کرتا ہے، جو نقصان کی تلافی کرتا ہے، جو اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، جو اپنے بندے کی کمی والی حالت کو نفع والی حالت میں تبدیل کر کے دیتا ہے۔ تو الجبار وہ اللہ جو قیامت والے دن بھی جبار ہوگا، اور اس دن بڑے بڑے جابر، ظالم، سرکش بادشاہ جب موجود ہوں گے تو اس دن اللہ رب العزت اپنی اس صفت جبار کو ظاہر کرے گا، زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، ذرا سامنے آؤ۔ دنیا میں بڑے جابر بنتے تھے، بڑے قاہر بنتے تھے، بڑے ظالم اور سرکش بنتے تھے، آج آؤ اور بتاؤ کہ آج بادشاہی کس کی ہے۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے قہار کی بادشاہی ہے۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اسماء و صفات کو یاد کرنے اور ان کے مطابق اپنے سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ شخص بہت خوش نصیب، بہت خوش بخت ہے جو اللہ کے اسماء حسنی یاد کر لے۔ اللہ آخرت میں جنت دیں گے، اور دنیا میں وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے اسماء حسنی یاد کریں، ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔